نبی کریم علیہ السلام ایک بار اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے اور صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، میرے صحابہ کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ ما اجلسکم، آج کا تمہارا یہ جلسہ کس وجہ سے ہے، یہ بیٹھنا کس وجہ سے ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی حمد اور شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور ساتھ شکر ادا کرتے ہیں۔ کس بات پر شکر ادا کرتے ہیں؟ کہ رب تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کا امتی بننے کا شرف عطا فرمایا ہے، آپ کے ذریعے جو ہمیں ہدایت ملی ہے، احسان ہوا ہے ہم پر، ہم اس بات پر اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، کیا واقعی اس لیے؟ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کی قسم یا رسول اللہ، ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ قسم حضور نے دی، صحابہ نے کہا ہم اللہ کی قسم اس لیے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تمہیں قسم اس لیے نہیں دی کہ مجھے تمہارے کوئی بیٹھنے پر شک ہو، اس لیے میں نے تمہیں قسم نہیں دی، میں تمہیں اس بات کو مزید یقین اور پختگی کے ساتھ تمہارے سینوں میں ڈالنے کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تم یہاں ہو، میں اپنے حجرے میں تھا اور جبریل میرے پاس آئے ہیں اور جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ باہر تشریف لائیں، آپ کے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ذکر کی محفل سجائے ہوئے ہیں، آپ ان کو خوشخبری دے دیں کہ تمہارا یہاں بیٹھنا اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، رب فرشتوں کے سامنے تمہاری اس محفل پر فخر فرما رہا ہے، تمہارے اس بیٹھنے پر۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے اور جبریل نے آ کر خبر دی ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو محفل سجائے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، کہا کہ ان کو خبر دے دیں اللہ فرشتوں کے سامنے ان کے اس بیٹھنے پر فخر فرما رہا ہے، ان کے بیٹھنے پر فخر فرما رہا ہے۔ آج لوگ اسی چیز کی بحث باس میں، کیا صحابہ بھی کبھی بیٹھے؟ کیا صحابہ نے بھی کبھی منایا؟ کیا صحابہ نے بھی یہ ذکر کیا؟ ارے کون سی ایسی محفل صحابہ کی ہے؟ محفل نعت ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت، نعت خوانی، بیان، نیاد، لنگر، محفل ختم۔ یہی ہے نا میلاد مصطفیٰ جس کو ہم کہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا آج قرآن کی تلاوت کرنا یہ کیا دلائل دے کر ہمیں سمجھانا پڑے گا؟ نعت رسول پڑھنا اور سننا کیا یہ بھی دلائل دے کر سمجھانا پڑے گا؟ حضور کے فضائل بیان کرنا اور سننا کیا یہ بھی دلائل دے کر سمجھانا پڑے گا؟ لنگر نیاز یعنی لوگوں کو اطعام طعام کھانا کھلانا، جس کی اتنی فضیلت حدیث میں قرآن میں یہ بیان کی گئی، کیا یہ بھی آج ہمیں سمجھانا پڑے گا؟ اس کے لیے بھی کیا الگ سے دلائل دینے پڑیں گے؟ الگ سے کیا روایتیں بیان کرنی پڑیں گی؟ اگرچہ الگ سے روایتیں موجود ہیں، ہاں یہ کوئی آج کی صورت نہیں ہے۔ محافل کا اہتمام کرنا میرے بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تو جب بیٹھتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا؟ حضور کے ذکر کی ایسی محفل سجاتے تھے، کبھی کوئی حضور کا حسن و جمال بیان کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بیان کروں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، اور ان میں حضرت ابو طفیل جو سب سے جن کے بارے میں آیا ہے کہ آخری صحابی تھے، بڑی آخری وہ صحابی تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، ملاحظہ فرمایا، ایسے نقش و نقوش آپ کے یاد رکھے، حضور کے اوصاف جو بیان کرنے والے ہیں، حضور کا حسن و جمال جو بیان کرنے والے ہیں، تو آپ کہتے تھے جب ایسی کوئی محفل سجتی تھی تو آپ لوگوں کو بیان کرتے تھے، ہاں بیٹھو، میں تمہیں حضور کے حسن و جمال کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو یہ سرکار کا حسن بیان کرتے تھے، سرکار کا یہ جمال بیان کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے تھے۔
تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی شانوں کو بیان کرنا کیا آج ہمیں اس بات کا متقاضی ہے کہ آج اسی پر دلائل دیے جائیں کہ کس حدیث سے ثابت ہے حضور کی شان کو بیان کرنا، کس روایت سے ثابت ہے حضور کا ذکر کرنا؟ میں کہتا ہوں صحابہ کی کوئی ایک محفل ایسی دکھا دو کہ جس میں صحابہ بیٹھے ہوں اور ذکر رسول کیے بغیر ہی محفل کو ختم کر دیا ہو۔